بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک نہایت ہی اہم موضوع جو کہ میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے، بہت اذیت ناک ہے اور انتہائی مینٹل ڈس آرڈر اور اینگزائٹی ہے۔ ملک میں کووڈ-19 میں مختلف اداروں جس میں تعلیمی ادارے سر فہرست ہیں اپنے امپلائیز کو نوکریوں سے نکال دیا ہے۔ اب اس سے بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ لوگوں کے کچن میں چولہے بجھنے شروع ہو گئے ہیں۔ لوگوں کے گھروں کے کرائے، بجلی کے، گیس کے بل اور بچوں کی فیسوں کا مسئلہ بن گیا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بچوں کو اسکول سے نکلوا دیا ہے اور ایکسٹریم مینٹل ڈس آرڈر، اینگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں۔ میری عاجزانہ طور پہ جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں ان سے التماس ہے کہ ان لوگوں کو جن کو نوکری سے نکالا گیا ہے، جن کی 10 سال کی نوکریاں تھیں اور انہوں نے ہی وہ ادارے بنائے ہیں، انہی کی وجہ سے اداروں کی ریپوٹیشن بنی ہے اور ایک ریٹنگ بنی ہے، ان کو خیر کم تنخواہوں پہ دوبارہ نوکریوں پہ رکھیں، دوبارہ نوکریوں پہ بحال کیا جائے۔ میں جس صاحب سے ملا ہوں تو 2 باتوں کے بعد میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں۔ انتہائی پریشانی کے عالم میں نے دیکھا ہے۔ تو یہ ہے کہ ان حالات میں اتھارٹیز کو انہیں اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کے آنسو پونچھنے چاہیے۔ جس پریشانی میں، ڈپریشن میں وہ مبتلا ہو گئے ہیں، ان کو اس پریشانی سے نکالیں، اس ڈپریشن سے نکالیں اور ایسی پالیسیز بنائیں فوری طور پہ تاکہ ان کو ری امپلائی کیا جائے۔ ایسے لوگ ہیں جو ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں اور وہ روڈوں پہ کھڑے ہو کے بریانی بیچ رہے ہیں اور آوازیں لگا رہے ہیں راہگیروں کو، بریانی لے لو، اور جب ان کے پاس جاؤ، ان سے بات کرو تو پھر ان کے آنسو نہیں رکتے۔ تو میری حکومت سے اور جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں، جو متعلقہ صاحبان ہیں، ان سے دلی طور پہ میں خود بھی اتنا زیادہ پریشان ہو گیا ہوں ان لوگوں سے مل کے، ان کی باتیں سن کے، تو ان کو یہ ہے کہ بحال کیا جائے۔ خیر تنخواہ کم دیں لیکن ان کو بحال کیا جائے، ان کے آنسو پونچھے جائیں، اور یہ ہے کہ ان کے کچن کے جو چولہے ہیں انہیں بجھنے نہ دیا جائے۔ اب یہ ہے کہ میں نے کچھ جو ریمیڈیز ہیں کہ حکومت ایسی پالیسیز ڈیزائن کرے تاکہ ان کو ریکور کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ جاب ریٹینشن اسکیمز بنائی جائیں ڈیورنگ کووڈ-19 میں، لاک ڈاؤن میں، تاکہ لوگوں کو نوکری سے نہ نکالا جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کو زندگی کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ تو پوری کی جائے نا۔ چلیں اور نہیں تو کم از کم منتھلی طور پہ یا کوئی ایسا قرض حسنہ دیا جائے تاکہ جب تک یہ کوئی اور جاب نہیں ان کی ملتی تو کم از کم یہ اپنے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو باہر سے لا سکیں نا، کچھ نہ کچھ تو خیر ایک وقت کا کھائیں، ایک وقت نہ کھائیں۔ اس سچویشن میں میرا دل بھر آتا ہے اور میرے دل میں ایک ہی بات آتی ہے کہ ربی انی مغلوباً فانتصر، یا اللہ میں بہت بے بس ہوں،
یا اللہ میں انتہائی بے بس ہوں، لاچار ہوں، اے وحدہ لا شریک، اے مالک کل، میں یہ فیصلہ تیری عدالت میں دیتا ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ اسیسمنٹ کی جائے کہ کتنے لوگ نکالے گئے ہیں، اس کا باقاعدہ ڈیٹا اکٹھا کیا جائے اور فوری طور پہ ان کے جابز کی ارینجمنٹ کی جائے۔ اور یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہاں پر جو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، انتہائی پریشانی کے عالم میں دیکھا ہے۔ کوئی آج کل کو کس کو قرض بھی نہیں دیتا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ تو بے روزگار ہیں۔ کوئی کس کو قرض بھی دینے کو تیار نہیں ہے، چاہے اس کا اپنا بلڈ ریلیشن کیوں نہیں ہے۔ اس لیے انتہائی پینفل انوائرمنٹس میں گورنمنٹس ایسی پالیسیز فوری طور پہ بنائے اور پھر اس کو فوری طور پہ امپلیمنٹ کرے، فوری طور پہ اس کو امپلیمنٹ کرے تاکہ یہ لوگ دوبارہ جابس پہ آ جائیں۔ اور دوسرے جو لوگ جاب پہ ہیں ان کے لیے بھی ایسی پالیسی بنائے جائے تاکہ کووڈ-19 میں ان کی جابز ریٹین رہیں، ان کو نہ نکالا جائے۔ تو میری دلی دعا ہے کہ تمام وہ لوگ جو اچھی سوچ رکھتے ہیں، جو فکر رکھتے ہیں، جو درد رکھتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور امپلیمنٹ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ بلیس یو، اللہ ریوارڈ یو۔ السلام علیکم۔